ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذاتی مطالعے کی ڈائری سے ایک فکری اقتباس پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ دور تعلیم کا ہے، علم کے حصول کا ہے، مدرسوں اور اسکولوں کا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ہے، ٹیوشن اور کوچنگ کا ہے۔ بستے ہیں کہ پھولتے جا رہے ہیں، کاندھے ہیں کہ ان کے بوجھ سے جھکتے جا رہے ہیں۔ ڈونیشن اور فیس نے باپ کی کمر توڑ دی، اسکول کی تیاری نے ماں کی نیند اڑا دی، ہوم ورک کی زیادتی نے معصوم طلبہ کے چہروں سے ان کی مسکراہٹ چھین لی۔ لیکن ایک سنہرے مستقبل کی امید میں ماں باپ کو یہ سب گوارا۔ آخر وہ مستقبل حال میں بدلتا ہے، لیکن افسوس کہ تب تک ماں باپ کے خوابوں کا وہ شیش محل چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑھاپا ہے اور ایک لق و دق مکان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ صاحبزادہ جا چکے ہیں آسٹریلیا اور صاحبزادی کی رخصتی ہو چکی ہے کینیڈا۔ رہے وہ دونوں تو اب ان کی عمر کہیں جانے کی نہیں۔ آرزوئیں تمام دم توڑ چکی ہیں، تمنائیں ایک ایک کر کے سب رخصت ہو چکی ہیں۔ اب تو بس اپنی رخصتی کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے۔ فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ کیسے ہوگا یہ سفر، کس کے کاندھے پر ہوگا، زیادہ سفر کہاں سے آئے گا، راستے کی ضرورتیں کون پوری کرے گا، منزل تک پہنچانے کے فرائض کون انجام دے گا۔ میرا بچہ تو اس لائق نہیں، اس راہ سے وہ واقف نہیں، کہاں جانا ہے یہ اسے پتہ نہیں، سفر کی مدت کا اسے کچھ اندازہ نہیں، راستے کی ویرانی، مسافر کی تنہائی اور مسافت کی دوری کا اسے کوئی علم نہیں۔ یہ ہے مستقبل اس نظام تعلیم و تربیت کا جس کے لیے اس وقت دنیا دیوانی ہے، ایسی دیوانی کہ نہ تو اسے عقیدے کی پرواہ ہے، نہ اخلاق کی فکر ہے، نہ عبادات کا خیال ہے، نہ معاملات کے بگڑنے کا احساس ہے، اور نہ طور و طریق بدلنے کا اسے کوئی ملال۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں، لیکن جو حضرات آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک ابدی زندگی کا تصور رکھتے ہیں، ان سے کہنے کو ضرور یہ دل چاہتا ہے کہ وہ نظام تعلیم و تربیت جس کے پیچھے آپ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، وہ ایک مخصوص مذہب، ایک مخصوص کلچر اور ایک مخصوص طرز فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔ مادیت پر اس کی بنیاد ہے، روحانیت سے وہ بیزار ہے، قلب کی دنیا اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، صرف مادی دنیا ہے جو ہمہ وقت اس کے پیش نظر ہے، رہی آخرت تو وہ اس کے یہاں صرف ایک خیال اور ایک افسانہ ہے۔ تو کیا ایسے نظام تعلیم کو جوں کا تو قبول کر لینا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہماری ملت کے لیے سود مند ہو سکتا ہے؟ ہم مانتے ہیں اور صرف مانتے ہی نہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، جسم بھی ہے اور روح بھی، کمانا بھی اور خرچ کرنا بھی، اس میں رعایت ہے فرد کی بھی اور افراد کے مجموعے کی بھی، اس میں اہمیت ہے خاندان کی بھی اور سماج اور معاشرے کی بھی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، والدین کی بھی اور پڑوسیوں کی بھی، یتیموں کی بھی اور بیواؤں کی بھی، کمزوروں اور لاچاروں کی بھی اور ضعیف و ناتواں بوڑھوں کی بھی، حتیٰ کہ اس میں ہدایات ہیں معاندین و مخالفین کے لیے بھی، اور حقوق ہیں غیر مسلم ہم وطن بھائیوں کے لیے بھی۔ اس کے برخلاف مغربی نظام تعلیم محدود رہتا ہے، صرف ایک ذات تک، وہ فرد کے گرد گھومتا ہے، شخصی نفع و نقصان سے مطلب رکھتا ہے، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتا ہے اور صرف جسم کی لذت و راحت کے وسائل فراہم کرنے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ یقیناً ہر قوم کو ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، سائنسدانوں کی، صنعت کاروں کی، قانون دانوں کی، ریاضی کے ماہرین کی اور دوسرے علوم و فنون میں دسترس رکھنے والوں کی۔ مسلم معاشرے کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن اسلامی تعلیم کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اعلیٰ انسانی قدروں کے ساتھ، ہمدردی و غمخواری کے جذبوں کے ساتھ، دوسروں کے دکھ درد کے احساس کے ساتھ، اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزر کر۔